حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا تھا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. برادران اسلام، جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے امانت. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے، دین کے اندر تین چیزیں اصل ہیں. ایک ہوتا ہے عقیدہ، اور دوسری چیز ہوتی ہے عبادت، اور تیسری چیز ہوتی ہے اخلاق. ان تین چیزوں کا نام اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. اگر کوئی آدمی صرف اپنا عقیدہ درست کر لے اور عبادت میں کوتاہ ہو تو ایسا انسان بھی نہ اللہ کے سامنے کامیاب ہونے والا ہے، اور نہ ایسا انسان جو اپنے اندر عقیدے کو تو سما لیتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے لیکن اخلاق میں برا ہے، تب بھی اس کا عقیدہ، اس کی عبادت اسے اللہ کے پاس کامیابی پہنچانے والی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اگر آپ سلف صالحین کے آثار کا مطالعہ کریں کہ سلف صالحین نے قرآن و حدیث کو پڑھ کر جو مفہوم اسلام کا سمجھا تھا وہ مفہوم آج ہمارے یہاں نظر نہیں آتا. اگر کسی آدمی کا عقیدہ درست ہے تو یہ عقیدہ ایک انسان کو ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچا سکتا ہے. کہ عقیدے والا انسان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا. اگر کسی انسان کی عبادت اچھی ہے، اگر کسی انسان کی عبادت اچھی ہے اور اس کا عقیدہ بھی درست ہے تو ایسا انسان جنت کے قریب ہو سکتا ہے. لیکن ایسا انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور عبادت میں بھی اچھا ہو. لیکن مکمل مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو، جس کی عبادت بھی مضبوط ہو، اور ان دونوں کے ساتھ اسلامی اخلاق کو بھی وہ انسان اپناتا ہو. تب جا کر وہ انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جنت میں جانا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. لیکن اگر کوئی انسان پہلے جہنم میں جائے اور بعد میں جنت میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی نہیں قرار دیتے. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا ایسا انسان کامیاب ہونے والا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بات جب ہم اخلاق کی کرتے ہیں تو کسی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اخلاق کو نہ اپنائے، اور اس کی عبادت بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اخلاق کو نہ اپنائے. اور آج اخلاق کے جس حصے کی گفتگو ہم کرنے والے ہیں اسے ہم امانت کہتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ امانت ہے کیا، کسی آپ امانت سمجھتے ہیں، تو امانت کی تعریف علماء اکرام نے الگ الگ انداز سے کی ہے. سب سے آسان امانت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز انسان کے ذمے ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے. آپ کے پاس وہ چیز ہے لیکن اس کو ادا کرنا ضروری ہے، یہ امانت ہے. اور اگر انسان اس چیز کو ادا کرنے سے قاصر رہ جائے، اس چیز کو ادا کرنے میں ناکام ہو جائے تو ایسا انسان خیانت کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں امانت. برادران اسلام، اگر قرآن و حدیث میں امانت کی اہمیت کو دیکھیں تو آپ جان لیں کہ یہ امانت بہت عظیم چیز ہے. اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کی مثالیں قرآن میں دی ہیں. اور یہ امانت ایسی چیز ہے کہ جس کے وجہ سے انبیاء نے اپنی دعوت کو مکمل کیا، اپنی قوم کے سامنے نبیوں نے اپنے آپ کو امین بنا کر پیش کیا،
اور ایک ایسی چیز ہے یا اخلاق کا ایسا حصہ ہے کہ صحابہ اکرام کبھی بھی کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا نہیں لگاتے، مگر ایک امانت ایسی چیز تھی جس کو پانے کی تمنا صحابہ کے دل میں بھی ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ امانت ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے، اس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں اس کے اہل تک، یعنی جس کی وہ امانت ہے ان تک ان کو لوٹا دو۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امانت کو مومنوں کی صفت بتایا کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، جو امانتیں ان کے پاس موجود ہیں اس کو ادا کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کے طریقے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ حقیقی مومن تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو اور اسی طرح اپنے عہد و پیمان کو، اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں۔ دو باتیں سمجھ میں آئی۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے اس کا حکم دیا، اللہ نے مومنوں کی صفت بتائی، اور بس یہ نہیں بلکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم کے پاس جاتے تو قوم والے ان کی دعوت کا انکار کر دیتے اور کہتے کہ ایک وقت تھا کہ تم ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہمارے ساتھ زندگی گزارتے، لیکن اچانک تم نے ہمارے اس دین کی مخالفت کی جس دین کو ہمارے باپ دادا عمل کرتے تھے، جس دین کو ہمارے باپ دادا نے اسی دین میں زندگی گزاری، اچانک آپ نے آ کر اس دین کی مخالفت کیوں کی؟ ایسے وقت میں جب انسان ایسی حالت میں آ جائے تو انبیاء اکرام میں سے کتنے ایسے انبیاء تھے جنہوں نے اپنی امانت کو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں نے تمہارے یہاں زندگی گزاری، جس زندگی میں میں تم سے پہلے تھا یا تمہارے ساتھ تھا، کیا کبھی تم نے مجھے میری زبان میں خیانت کرنے والا پایا، یا کسی کے مال کو ہڑپنے والا پایا، یا زبان کے مسئلے میں جھوٹا پایا؟ جب میں تب جھوٹا نہیں تھا تو اب میں کیسے جھوٹا ہوا؟ تو امانت کو انبیاء اکرام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی دعوت کو پہنچانے کا ذریعہ بتایا۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 نبیوں کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 6 نبیوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ میں تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تمہارے بیچ میں ایک امانت دار شخص ہوں۔ وہ 6 انبیاء کون تھے؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، حضرت ہود تھے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ 6 انبیاء ہیں۔ ان 6 انبیاء نے اپنی قوم کے سامنے کیا فرمایا؟ سب نے کہا انی لکم رسول امین، کہ میری قوم والے سن لو کہ میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور ایک امانت دار انسان ہوں۔ اگر تمہارے مال میں میں خیانت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ تو انبیاء اکرام جس طرح اللہ نے مومنوں کی صفت امانت داری بتائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی صفت بھی امانت بتائی۔ میں نے شروعات میں ایک آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ یہ دیکھیں کہ امانت کتنی بڑی چیز ہے، امانت کتنی بڑی اہمیت کی حامل اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین کے سامنے پیش کیا، ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا، اور کہا کہ اگر اس کو اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیش کرنا اختیاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ اگر اللہ حکم دیتا تو کیا آسمان کی وقعت یا زمین کی اتنی جرأت کہ اللہ کے فرمان کا انکار کر دے؟ اللہ نے انہیں چوائس دیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، اگر اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، تو آسمان نے انکار کر دیا۔ اتنی بڑی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اس آسمان نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، اور سب کے سب گھبرا گئے اور ڈر گئے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کو ہم لیں، اس کا حق نہ ادا کریں تو اللہ کی ذات بڑا ہی سخت عذاب دینے والی ہے۔ تو یہ امانت اتنی بڑی ہے کہ اس کو اٹھانے سے یہ زمین ڈر گئی، یہ آسمان ڈر گیا اور یہ پہاڑ بھی اللہ کے سامنے گھبرانے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا خاکہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا اور سب کے سب ڈر گئے، اور اسے ایک ایسے انسان نے اٹھا لیا جو جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کی، لیکن اس کی فطرت کو اگر کسی چیز سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ 2 چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کی جہالت، انسان کا جاہل ہونا، اور دوسری چیز انسان کا
ظالم ہونا۔ برادران اسلام، اسی لیے سلف صالحین کے سامنے جب کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کو انسان سے محفوظ رکھنا چاہیے اور ہر شخص کو اس امانت کی حفاظت کرنا چاہیے، تو سلف صالحین فرمایا کرتے کہ یہ امانت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ امانت کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک کمزور ذات کا انسان، ایک ارادے کا کمزور، عبادت کا کمزور، اور ایسا انسان جس کے اندر قلب سلیم نہ ہو، وہ کبھی آدمی امین نہیں ہو سکتا۔ یہ امانت کو اٹھا نہیں سکتا۔ امانت کو اٹھانے کے لیے جگرا چاہیے، امانت کو سینے میں رکھنے کے لیے ایمان چاہیے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہو، ظاہری طور پر سفید لباس پہن لیا جائے، کرسی کو پکڑ لیا جائے، تو یاد رکھیں یہ کرسیاں کسی شخص کو امانت نہیں دے سکتی۔ یہ بڑے بڑے عہدے، یہ جبے اور قبے کسی شخص کو امانت دار نہیں بنا سکتے۔ یہ امانت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ امانت اتنی بڑی چیز ہے کہ آسمان نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، اور انسان نے اس کو اٹھانے کا دعویٰ اللہ کے سامنے کر دیا۔ برادران اسلام، اسی یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کی جانب ابھارا کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو ہم نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو ہم نے سنا۔ بہت ہی کم ایسے خطبے تھے جس کے اندر اللہ کے نبی یہ بات نہ فرمایا کرتے۔ گویا تمام خطبوں میں جتنے بھی خطبے اللہ کے نبی نے دیے، ان تمام خطبوں میں اللہ کے نبی ان الفاظ کا استعمال کرتے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اس آدمی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہ ہو۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس آدمی کے پاس بھی دین کا کوئی حصہ نہیں ہے جس کے پاس اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے کی طاقت اور ارادہ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے سامنے بار بار اسی چیز کا نصیحت کرنا کہ جب آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی یہ نصیحت کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے کہ یہ امانت کتنی طاقتور چیز ہے اور اس امانت کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ امانت ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اپنے دل میں امانت کو نہیں رکھ سکتا۔ جیسے میں نے بتایا کہ کمزور دل والا، کمزور ایمان والا اس امانت کو نہیں سنبھال سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے، قیامت تم سے قریب ہو جائے، برائیاں آنے لگے یا برائیاں پھیلنے لگے، تو سب سے پہلی چیز جو اس امت کے اندر سے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو اس امت کے اندر سے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہوگی، اور سب سے آخری چیز جو اس امت سے ختم کی جائے گی وہ نماز ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یفقد من الدین الامانہ، یہ جو دین اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ جو دین اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، ان میں سب سے طاقتور چیز، سب سے مضبوط چیز جس کو سنبھالنے سے دل کانپ جاتے ہیں اور جو سب سے پہلے دلوں سے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہوگی، اور سب سے آخری چیز نماز اٹھائی جائے گی۔ اس لیے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر غور کریں۔ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابی نے کہا، مت الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ قیامت کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ تو صحابہ میں سے بعض صحابہ نے کہنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بات کو نہیں سنا۔ بعض کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی نے سنا مگر اللہ کے نبی نے اعراض کیا، اللہ کے نبی کو شاید یہ سوال ہی پسند نہیں آیا یا اللہ کے نبی جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گفتگو کی۔ جب مجلس ختم ہوئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو مجلس میں وہ آدمی ابھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ کے نبی میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ سنو، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت کو تمہارے بیچ سے اٹھا لیا جائے تو تم قیامت کے انتظار کرو۔ تم سمجھ لو کہ قیامت کی وہاں سے شروعات ہو گئی جب تمہارے بیچ سے امانت کو اٹھا لیا جائے۔ تو صحابہ رسول کہنے لگے، اے اللہ کے نبی امانت کو اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتائیے کہ امانت کو اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معاملے کو، کسی ذمہ داری کو، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ امانت کے اٹھائے جانے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب غیر لائق، غیر ذمہ دار تمہارے ذمہ دار بنا دیے جائیں، ایسے لوگوں کو تمہارا ذمہ دار بنا دیے جائے جو لائق نہیں ہے اس ذمہ داری کے، تو ایسے وقت میں تم قیامت کا انتظار کرو۔ اور یہ امانت ایسی چیز ہے جو امت میں سب سے پہلے اٹھے جائے گی۔ بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے، اس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حدیثیں بیان کی تھی۔
اللہ کے نبی نے میرے سامنے 2 حدیثیں بیان کی تھی، ایک کو میں نے اپنے سامنے دیکھ لیا اور دوسرے کے واقع ہونے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو بتانے لگے کہ پہلی حدیث جس کو میں نے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ لیا وہ امانت کے بارے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے امانت کو دلوں کی گہرائیوں میں اتارا ہے، اللہ نے امانت کو دلوں کی گہرائیوں میں اتارا، لہذا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کیسے وہ لوگ ایمان والے ہو گئے، قرآن پر عمل کرنے والے ہو گئے اور سنت کے متبعین ہو گئے۔ یہ پہلی حدیث تھی جس میں اللہ کے نبی نے امانت کے نازل کرنے کا حکم دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس کے بارے میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث اس امانت کے اٹھائے جانے کے بارے میں، دوسری حدیث اس امانت کے اٹھائے جانے کے بارے میں ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی امانت کو اس طرح اٹھائے گا کہ تم میں کا ایک آدمی سویا ہوگا، رات کا وقت ہو جائے گا، تم میں کا ایک آدمی سو جائے گا، غفلت کی حالت میں ہوگا، نیند کی حالت میں ہوگا، اور اللہ اس کے دل سے ایمان کو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے امانت کو اٹھا لے گا بغیر شعور کے، اللہ اس کے دل سے امانت کو اٹھا لے گا۔ جیسے ہی امانت کو اللہ اس کے دل سے اٹھائے گا تو امانت کا تھوڑا حصہ اس کے دل میں باقی رہ جائے گا، ویسے ہی جیسے کہ جلے کا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر اثر الوقت کہا، یعنی جس طرح اگر کسی کے جسم میں آگ کا کوئی حصہ لگ جائے تو 10 سال 15 سال ہو جائے وہ آگ کا نشان باقی رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی سویا ہوگا، غفلت کی حالت میں ہوگا، ایسے وقت امانت کو اٹھا لیا جائے گا اور اتنا ہی نشان اس کے دل میں امانت کا باقی ہوگا جس طرح کے نشان تمہارے جسموں پر جلنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ پھر ایک آدمی سوئے گا، امانت کو دھیرے دھیرے اٹھایا جائے گا، پھر ایک آدمی سوئے گا، جب وہ آدمی سوئے گا تو اس کے دل سے اور امانت کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے دل میں اتنا ہی نشان باقی رہے گا جتنا کہ اگر کوئی گرم چیز آپ کے جسم پر لگ جائے تو جس کی وجہ سے جسم کا ایک حصہ پھول جاتا ہے، تھوڑا سا پھول جاتا ہے، جس کے اندر فاسد پانی جمع ہوتا ہے، اتنا ہی حصہ اس کے دل میں باقی رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری امانت کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے دلوں سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں فلاں قوم میں ایک امانت دار آدمی ہے، یعنی امانت اتنی کم ہو جائے گی کہ قوم کے اندر، بڑی بڑی قوم کے اندر صرف ایک امانت دار آدمی ہوگا، کہ فلاں قبیلے میں جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ اننت پور میں ایک امانت دار آدمی بچا ہے، بلاری میں ایک امانت دار آدمی بچا ہے، اس کے علاوہ جتنے امین جتنے لوگ موجود ہیں سب خیانت کرنے والے ہیں۔ ایسا وقت آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ دیکھ کر ایک آدمی کو کہیں گے، ایک آدمی ان کے سامنے کھڑا ہوگا، لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ہماری امت کا سب سے عقل مند انسان یہی ہے، ہماری امت کا سب سے عقل مند انسان یہی ہے، طاقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے سب سے اچھا یہ ہے، اور لوگ یہ بھی کہیں گے کہ خوبصورتی کے اعتبار سے، لباس پہننے کے اعتبار سے سب سے اچھا انسان یہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ تو ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ امانتوں کو اٹھانے والا ہے، کیونکہ یہ امانت اگرچہ دلوں کے اندر سب سے گہری جگہ، دل کی جو گہری جگہ ہوتی ہے اس کی جگہ امانت کو نازل کیا گیا، مگر اٹھائے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز اس امت کے اندر ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ کیا، ہمیشہ صحابہ کو حکم دیتے کہ اس امانت کی حفاظت کی جائے، اس امانت کی حفاظت کی جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت نہ ہو، اگر تمہارے پاس عہدہ نہ ہو، اگر تمہارے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہ ہو، مگر تمہارے اندر اخلاق کے کچھ صفات موجود ہو تو سمجھ لو کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تمہاری یہ چیزیں کافی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع اذا کن فیک فلا یضرنک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے کہا تھا، اے ابن عمر 4 چیزیں ایسی ہیں اگر تمہارے اندر یہ 4 چیزیں آ جائیں تو دنیا کی ساری چیزیں بھی فوت ہو جائیں تو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن کوئی اور چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق و حدیث، کہ سب سے پہلے سچی زبان، تمہاری گفتار سچی ہو، یہ بڑی نعمت ہے۔ حفظ و امانہ، امانت کو حفاظت کرنا، امانت کو محفوظ رکھنا، یہ امانت کو ادا کرنا۔ اسی طرح حسن خلیقہ، اچھے اخلاق کا ہونا، وعفت و طعمہ، اور اسی طرح انسان کے کھانے کا پاک ہونا، انسان کا حلال کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے کہا کہ اگر یہ 4 چیزیں اللہ تمہیں دے دے، اس کے علاوہ ساری دنیا کی چیزیں تم سے چھین لی جائیں تو یاد رکھنا تب بھی تم فائدے میں ہو اور آخرت میں فائدے ہونے والے میں سے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امانت کا ذکر کرتے فرمایا کہ امانت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں اس کے مد مقابل کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حساب سے قیامت کے دن انسان کو اللہ کے یہاں
بدلہ دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو سفر پر جاتے ہوئے دعا دیتے ہیں، سفر پر جاتے ہوئے دعا دیتے ہیں۔ یہ دعا کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ دعا ہوتی ہے حفاظت کی۔ کس چیز کی حفاظت کی؟ کہ انسان مثال کے طور پر ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اسے دعا دیں، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ کن چیزوں کی حفاظت کرے؟ 3 چیزوں کی حفاظت کی دعا ایک مسافر کو دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مسافر سفر پر جاتا ہے تو اس شخص اس کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتم اعمالک، کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے تمہیں الوداع کہتا ہوں، اللہ کے نام سے الوداع کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری امانت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخری عمل جو نیک ہو اس نیک عمل کے ذریعے تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو انسان سفر میں جاتا ہے تو کتنی چیزوں کی دعا کرتا ہے اپنے سامنے والے کے لیے؟ 3 چیزوں کی، کہ انسان کا دین محفوظ رہے، سفر میں جانے کی وجہ سے اس کا دین ضائع نہ ہو جائے یا اسے موت بھی آئے تو دین کی حالت پر آئے، اور امانت بھی اس کی محفوظ ہو، اور اسی طرح اس کا آخری عمل بھی محفوظ ہو۔ بلکہ اگر آپ امانت کے بارے میں دیکھیں یا امانت کی اہمیت کو دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیتوں میں سے تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہت ساری آخری وصیتیں کی ان میں سے ایک وصیت امانت کے بارے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من كانت عنده امانة فليؤديها من ائتمن عليها، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس کوئی امانت کی چیز باقی رہی ہے تو جس کی وہ چیز ہے وہ اس کو ادا کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے تھا۔ بلکہ اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اللہ کے نبی پناہ مانگتے، خیانت سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الخیانہ فانہا بئس البطانہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے پروردگار میں خیانت سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے۔ تو امانت کا پاس و لحاظ رکھنا اتنا ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ بہت سے کم ایسے اعمال ہوتے کہ صحابہ جس کے اندر رغبت دکھاتے، چاہت دکھاتے کہ کاش یہ نعمت اللہ ہمیں دے دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، انہوں نے، یہ نصارہ میں سے تھے، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں رکھی، اللہ کے نبی نے دعوت دی، انہوں نے دعوت کا انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی، کہا کہ اگر تمہارا دین سچا ہے، تم اپنے دین کو سچے سمجھتے ہو تو آؤ مباہلہ کریں۔ تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کی تیاری کر لی، لیکن ان میں کے قوم کے جو سمجھدار تھے وہ کہنے لگے کہ اگر یہ نبی سچے ہیں، اگر یہ نبی سچے ہیں تم مباہلہ کرو گے تو تم تو ہلاک ہوگے ہی ہوگے، لیکن تمہاری آنے والی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اگر یہ نبی سچے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا کیا مطلب؟ لہذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشورہ رکھا، اے اللہ کے نبی ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے میں سے ایک امانت دار شخص کو ہمارے پاس بھیجیں، آپ کے جتنے صحابہ ہیں ان میں سے ایک امانت دار شخص کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ آپ کی صحیح بات کو ہم تک پہنچا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے بیچ میں لأبعثن معکم رجلا امینا، کہ میں تمہارے بیچ ایک امانت دار شخص کو بھیجوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کبھی مجھے خواہش نہیں تھی کسی چیز کو پانے کی، لیکن جیسا ہی اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ میں تمہارے بیچ میں ایک امانت دار کو بھیجوں گا، حضرت عمر کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش اللہ کے نبی مجھے بھیج دیں، کیونکہ یہ امانت تھی، کوئی معمولی صفت نہیں تھی، صحابہ کے نزدیک اس کا درجہ تھا، اس کا عہدہ تھا۔ حضرت عمر نے بھی خواہش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں دیکھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا قم یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ جاؤ، اور جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ لکل امت امینہ وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر امت کے اندر ایک امانت دار ہوتا ہے اور اس امت کا امانت دار یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ تو صحابہ کی خواہش ہوتی، یہ امانت کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے ہم اتنا معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کو کیسے اپنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب آپ پر نبوت کو نازل نہیں کیا گیا تھا تو لوگ آپ کو صادق الامین کہتے، آپ کو امانت دار کہتے، اور اللہ کے نبی نے اپنے امانت داری کا ثبوت بھی دیا۔ وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حجر اسود کو لے کر قریش کے بیچ میں لڑائی ہو گئی۔ جب قریش نے کعبہ کو دوبارہ سے بنایا تو حجر اسود کے مسئلے میں لڑائی ہو گئی۔ اب لوگوں نے، مسئلہ ایسا تھا کہ ہر قبیلہ چاہتا کہ ان کا سردار اٹھے اور اس حجر اسود کے پتھر کو اپنی جگہ پر لگا دے، تو لہذا جب اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ آپس میں قتال کا مسئلہ ہونے لگا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ کسی تیسرے آدمی کو، کسی تھرڈ پارٹی کو حکم بنا دیا جائے، جو وہ فیصلہ کرے اس کو مان لیا جائے۔ تو سارے لوگوں کا اتفاق ہوا کہ یہ رات کا وقت ہے، جو اس وقت اس گھر میں داخل ہوگا یعنی بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ ھذا الامین، یہ تو ہمارا امانت دار آدمی ہے،
یہ تو ہمارا امانت دار آدمی ہے۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے معاملہ سنا، ایک چادر منگائی، اس حجر اسود کے پتھر کو بیچ میں رکھا، حجر اسود کو بیچ میں رکھا، اور ہر قبیلے والوں سے کہا کہ ہر شخص چادر کے ایک حصے کو پکڑ لے اور اس جگہ تک اس پتھر کو پہنچا دے جہاں اس کی جگہ ہے، وہاں تک پہنچایا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس پتھر کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں مبارک سے لگایا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری تھی۔ آپ کو ایک مقام دیا گیا، آپ کو ایک فیصلہ دیا گیا، آپ نے اس فیصلے میں امانت داری دکھائی، اور یہی امانت داری تھی جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ سے شادی کی۔ آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری، اپنی امانت داری کی وجہ سے آپ کے بیچ میں مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا مال آپ کو دیا تاکہ آپ تجارت کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت جو پسند آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کے اچھے اخلاق، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کر لی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑی امانت جس کا پاس و لحاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ یہ شریعت تھی۔ جیسی شریعت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اتاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امانت کو کما حق اپنے قوم والوں تک پہنچا دیا۔ وہ قوم والے جنہوں نے آپ کو مارا، آپ کے گھر والوں کو ستایا، نماز پڑھنے جاتے آپ کے سر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دشمنی کی وجہ سے کبھی اس امانت میں خیانت نہیں کی، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے آپ کے اس امانت کی ادائیگی کی ضمانت دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اس امانت کو اللہ کے سامنے ادا کر دیا۔ اس کے علاوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، غیر مسلم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے بہت سارے سامان رکھا کرتے۔ جب آپ ہجرت کو جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو رکھا اور کہا تھا کہ یہ دیکھو مشرکین کی بہت ساری امانتیں ہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں تو ان امانتوں کو ان کے صاحب تک پہنچا دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی۔ اور جہاں تک بات امانت کی ہے تو آپ یہ بات جان لیں، یہ بات آپ جان لیں کہ جس آدمی کے دل میں امانت کو ادا کرنے کا جذبہ رہتا ہے، اگر کوئی آدمی سچے دل سے امانت کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ ایسے آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ مشہور قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنے ایک بھائی سے پیسے طلب کیے، 1000 دینار کا مطالبہ کیا۔ دوسرے بھائی نے 1000 دینار دے دیے اور کہا کہ بتاؤ اب تمہاری کفالت کون کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا کفیل ہے۔ اس نے مان لیا۔ کہا اب اس معاملے کا گواہ کون بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اس معاملے کا گواہ ہے۔ لہذا دونوں کے بیچ میں ایگریمنٹ ہو گئی اور ایک وقت متعین ہوا کہ فلاں وقت میں تم یہ 1000 دینار واپس کر دینا۔ اب وہ آدمی اس مال کو لے کر چلا گیا، اپنی حاجت کو پورا کر لیا۔ سمندر کے دوسری طرف وہ آدمی رہتا تھا اور جس سے قرض لیا وہ دوسری طرف رہتا تھا۔ جب وہ بنی اسرائیل کا آدمی اپنے قرض کو ادا کرنے کے لیے مال لے کر نکلا وقت مقررہ پر، تو کیا دیکھتا ہے کہ سمندر کے کنارے کوئی کشتی نہیں تھی، تو لہذا اب اسے گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ یہ کہنے لگا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا، اس بندے نے مجھ سے ایک ضامن، ایک کفیل مانگا۔ اے میرے پروردگار، میں نے تجھے کفیل بنایا تھا۔ اے اللہ، اس نے مجھ سے گواہ مانگا۔ اے اللہ، میں نے تجھے گواہ بنایا تھا۔ اے میرے پروردگار، یہ مال ہے، یہ ادا کرنے کا ارادہ ہے، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی، ایک چھوٹی سی لکڑی لی، اس لکڑی کو بیچ سے توڑ کر وہ پیسے اس کے اندر ڈال دیے اور پیسے کے ساتھ ایک چٹھی ڈال دی، اس چیز کو جو توڑا تھا اس کو صحیح کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اس چیز کو سمندر میں پھینک دیا۔ کہا، اے اللہ، تو میرا گواہ ہے، تو ہی میرا کفیل ہے اور یہ امانت میں نے ادا کر دی۔ اب اس آدمی کا ارادہ بڑا نیک تھا، اللہ تعالیٰ کی اس سچے فیصلے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی امانت داری کی وجہ سے اب وہ دوسرا آدمی جو سمندر کے دوسرے جانب کھڑا تھا وہ انتظار میں ہے کہ کب میرا پاس پیسہ آئے، تو دیکھتا ہے کہ نہ کوئی کشتی ہے، نہ کشتی میں آنے والا کوئی ہے، لہذا وہ مایوس ہو گیا۔ لیکن اپنے گھر کو جانے کے لیے کچھ لکڑیوں کی ضرورت تھی، تو سمندر میں بہتی ہوئی ایک بڑی لکڑی کو دیکھا اور اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، توڑا تو اس کے اندر اس پیسے کو پایا اور اس چٹھی کو پایا جو اس آدمی نے لکھی تھی جس آدمی سے اس کو امانت لینی تھی۔ لہذا چند وقت گزرنے کے بعد دوبارہ وہ آدمی آیا، آ کر اس سے معذرت طلب کی، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانب سے تمہاری امانت کو ادا کر دیا، تمہاری جانب سے تمہارے امانت کو ادا کر دیا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ امانت کو ادا کرنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے، ہمارے پاس مال و دولت چلی جائے۔ اگر آپ کا ایمان صحیح ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرو، جو بھی معاملہ آپ کے سامنے ہو، آپ کے قرض کی
ادائیگی کا مسئلہ ہو، امانت کی ادائیگی کا مسئلہ ہو، نمازوں کو ادا کرنے کا مسئلہ ہو، آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یاد رکھیں رب کعبہ کی قسم، اللہ اس آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس آدمی کے لیے اس نے جو ارادہ کیا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، امانت کو ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، امانت کو ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ امانت ادا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے دنیا کی گندگی سے، مال و دولت کی گندگی سے، اور اسی طرح جتنی بھی گندگی اخلاق کو لگ سکتی ہے، ہر طرح کی گندگی سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان چاہے کتنے بھی نمازیں اللہ کے پاس لے کر آئے، جتنا بھی مال اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو، کتنا بھی مال لے کر لائے، لیکن ایسا دل لے کر اللہ کے پاس نہ جائے تو جو دل صحیح سالم ہو تو آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله قلب سلیم، کہ اگر کوئی آدمی چاہے کتنا ہی مال لے کر اللہ کے پاس آئے، اپنے آل اولاد کو لے کر آئے، اگر اس کے پاس قلب سلیم نہ ہو تو ایسا آدمی کیا ہے، اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلا فائدہ انسان کو امانت ادا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کا قصہ ہے، آپ نے قصہ بارہا سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے اپنے ایک بھائی کو اپنی زمین بیچ دی، ایک آدمی نے اپنے بھائی کو زمین بیچ دی، تو لہذا زمین خریدنے والے نے زمین خریدی۔ جب اس زمین کے اندر وہ آدمی ہل جوتنے کے لیے گیا تو اس نے دوران حل میں یہ دیکھا کہ ایک سونے کا گڑھا اس میں سے نکل گیا۔ لہذا اب یہ آدمی جس نے زمین خریدی تھی تو لہذا اسے یہ بات کا احساس ہوا، کیونکہ وہ بھی امانت دار آدمی تھا۔ وہ آدمی یہ سمجھنے لگا کہ میں نے فلاں آدمی سے تو اب زمین خریدی ہے، پتہ نہیں یہ گڑھا کتنے سالوں سے یہاں پڑا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے باپ داداؤں میں سے کسی نے اس کے لیے یہاں گاڑا ہوگا۔ وہ گڑھا سونے کا لیا اور سیدھا اس آدمی کے پاس گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، لہذا جا کر دیا کہ کہا یہ تمہاری امانت ہے، تم لے لو۔ اب وہ زمین بیچنے والا بھی امانت دار تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میں نے جب تم کو زمین دے دی تو زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں تم کو دے دی، یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی امانت دار تھا۔ اب دونوں کے بیچ میں اختلاف ہو گیا، ایک قاضی کے پاس گئے، دونوں مل کر قاضی کے پاس گئے۔ قاضی نے معاملے کو غور سے سنا اور فکر کیا، غور کیا اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی اولاد ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی اولاد ہے؟ کہا، ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس لڑکی ہے۔ تو اس قاضی نے کہا کہ دونوں کی شادی کر دی جائے اور شادی کرنے کے بعد یہ مال ان پر خرچ کیا جائے اور اس مال سے صدقہ کر دیا جائے۔ تو امانت کے مسئلے میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی امانت کو ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا امانت کو دل میں رکھتا ہے تو اللہ ہر طرح کی گندگی سے، چاہے وہ مال کی گندگی ہو، شہرت پرستی کی گندگی ہو، ہر گندگی سے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے۔ امانت کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ امانت کو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں، ایسی نسلوں میں اللہ برکت دے دیتے ہیں جو امانت کو ادا کرنے کا شیوا رکھتے ہیں یا امانت کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن میں قصے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیے۔ ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، آپ جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، پوری امانت کا حقیقی پیکر ہے۔ ایک عورت نے دعوت دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں نازل کی تھی، امانت، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرتے ہوئے امانت اختیار کی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھا، یہاں تک کہ اسی وجہ سے جیل میں جانا پڑا، جیل میں جانا پڑا۔ تو جس عورت کی وجہ سے آپ جیل میں گئے تھے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے آپ کے ساتھ بہت سارے تعاملات کیے، جیل میں ڈالا گیا۔ ایک خواب آپ سے پوچھا گیا، جب آپ سے خواب پوچھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی صحیح تعبیر بتائی، اس میں کوئی خیانت نہیں کی، لہذا جب صحیح تعبیر انہوں نے بتائی تو یہاں تک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امانت کی برکت کو، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اتنا بڑا عہدہ ملا، اتنی بڑی سرداری ملی، اس کے بہت سارے اسباب تھے، لیکن ایک بڑا سبب ان کی امانت داری بھی تھی۔ تو لہذا اس امانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جو کبھی اس امانت داری کی وجہ سے جیل میں تک چلے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی امانت دکھائی، اپنی نگاہوں کی امانت دکھائی، اسی طرح اپنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی امانت دکھائی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے جو آپ کا نکاح ہوا وہ کس وجہ سے تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک بیٹی اپنے ابا جان سے کہتی ہے کہ یہ ابا جان، یہ آدمی جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، یہ آدمی طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، آپ اس کو رکھ لیجئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جب دو چیزیں ذکر کی گئی، ایک طاقت کا، دوسری امانت داری کا، تو اللہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو کام پر رکھا، نعمت
دعوت بھی عطا کی، اپنی بیٹی بھی دی، اور اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ تو یہ امانت کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ ابن دمشق کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اگرچہ اس واقعے کے اندر بہت سارا اختلاف ہے، بلکہ کئی علماء نے اس واقعے کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن عبرت کے لیے واقعہ کافی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی امانت داری اختیار کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ کیسی برکت عطا کرتا ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ معمول تھا، حضرت عمر کی یہ عام عادت تھی کہ رات میں گشت کرنے کے لیے نکلتے، تو لہذا گشت کرتے کرتے ایک گھر کے پاس پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ایک ماں اور ایک بیٹی کی گفتگو کو سنا۔ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس دودھ کے اندر پانی ملا دو، تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان میں پانی کیسے ملاؤں، جبکہ حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ جب تم دودھ بیچنا تو خالص دودھ بیچنا، دودھ میں پانی مت ملانا۔ تو ماں نے کہا اے بیٹی عمر ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر یہاں نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بچی نے جواب دیا اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو یہ ادا بڑی پسند آئی، حضرت عمر نے اس گھر کو یاد رکھا، صبح گئے اور وہ دودھ والی عورت، وہ بیٹی جو ایک دودھ بیچنے والی کی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی امانت داری کی وجہ سے اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ ان کی شادی کرا دی، اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ ان کی شادی کرا دی۔ ایک معمولی عورت سیدھا خلیفہ کے بیٹے کی بیوی بن گئی۔ اب دیکھیں اس بیٹی سے دو بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس بیٹی سے دو بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ان میں سے ایک بیٹی ایسے شخص کی ماں تھی جسے ہم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں۔ تو ابن عساکر اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی امانت کو اپنا لیتا ہے، اس آدمی نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں تک کی اصلاح ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اگر امانت کے بارے میں اقوال دیکھیں تو بہت سارے سلف صالحین کے صحابہ اکرام کے اقوال ہیں۔ حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے اصدق الحدیثی الامانہ واکذب الحدیثی الخیانہ، کہ جتنی سچے باتیں ہو سکتی ہیں، سچی باتوں میں سب سے سچی بات امانت داری ہے، اور جتنی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں سب سے جھوٹی بات خیانت ہے۔ اسی طرح عیون الاخبار کے اندر ابن ابی نجیح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قیصر اور کسریٰ کے کنگن لائے گئے، عمر بن خطاب کے سامنے قیصر اور کسریٰ کے کنگن لائے گئے، تو حضرت عمر نے ایک لکڑی لی اور ان کنگنوں کے بیچ میں ان قیصر اور کسریٰ کے سردار کے تاج کو پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم یقیناً تم امانت دار ہو، تب جا کر اتنی قیمتی چیزیں تم نے ہمارے سامنے لا کر رکھی۔ تو قوم والوں نے کہا کہ عمر تم اللہ کے امین ہو، ہم امانت دار ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے امین ہیں، اللہ کی امانت داری کو آپ ادا کرتے ہیں، اسی لیے آپ کی قوم والے بھی امانت دار ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، حضرت عمر فرمایا کرتے کہ کسی آدمی کی نماز مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، کسی آدمی کا روزہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے روزہ رکھے، اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو میرے نزدیک وہ آدمی ایمان والا بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن میرے نزدیک نہیں ہے، روزہ رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ جو امانت دار ہے وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ سب سے بڑا مومن ہے حضرت عمر۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، ایک انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں سوائے امانت میں خیانت کے۔ اگر انسان اللہ کی راہ میں قتل بھی کر دیا جائے، اگر اس نے خیانت کی ہوگی تو یہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے گا۔ اسی لیے دیکھیں کہ بلکہ ابن عباس رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں تک بات امانت کی ہے، آج لوگ امانت کو ادا کرنے میں بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں تھا، ہمارے پاس یہ تھا وہ تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لم یرخص اللہ لمعسر ولا لموسر ان یمسک الامانہ، کہ چاہے انسان کتنا تنگ دست ہو، جتنا مالدار بھی ہو، لیکن امانت کو ادا کرنے سے اگر کوئی ہیلا و بہانہ کرتا ہے تو یہ بہانہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ برادران اسلام، بات بہت زیادہ ہو رہی ہے امانت کی چند چیزیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ جو امانت ہے یہ بہت بڑا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، یہ جو لفظ امانت ہے یہ بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے۔ امانت کے کئی سارے مفہوم شریعت کے اندر ہیں۔ سب سے پہلا امانت کا مفہوم یہ ہے کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، یہ امانت کا پہلا اور سب سے بڑا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور اسی امانت کا ذکر اللہ نے آیت میں فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے امانت کو آسمان و زمین پر، یعنی اللہ کے احکام کو، اس کی احکام کو ماننا، اس کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا حکم اللہ نے آسمان و زمین پر نازل کیا تو سب نے انکار کیا۔ یہ ایک امانت کا ایک حصہ ہے۔ امانت کے اور اقسام دیکھیں۔ امانت کا دوسرا حصہ جسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں،
امانت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ خیانت کر رہے ہیں. اگر آپ حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک خیانت کرنے والے ہیں. اگر آپ نمازوں کو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو آپ امانت دار ہیں. یہ امانت کا پہلا حصہ. دوسری چیز جسے ہم امانت کے بارے میں سمجھتے ہیں مال و دولت کے مسئلے میں امانت. مال و دولت کے مسئلے میں امانت. مال و دولت کے مسئلے میں جہاں تک امانت کی بات ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے واجبی امانت, ایک ہوتی ہے ضمنی امانت. ایک ہے واجبی امانت. واجبی امانت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے پاس کوئی چیز ودیعت کے طور پر رکھ دے, مثال کے طور پر میں نے یہ قلم فلاں شخص کے پاس رکھا اور کہا کہ یہ امانت ہے, اس کو لوٹا دینا, تو اسے کہتے ہیں واجبی امانت. اس کو لوٹانا واجب اور ضروری ہے, اور جس حالت میں ہے جس شکل میں اسی شکل میں لوٹانا ضروری ہے. اگر اس میں انسان تھوڑی بھی خیانت کرتا ہے تو وہ آدمی کلی طور پر اللہ کے نزدیک خیانت اور خائن شمار ہوگا. ایک ہوتی ہے ضمنی امانت. ایک ہوتی ہے ضمنی امانت کہ اصل میں مال آپ کا ہے لیکن وقت ہونے پر وہ امانت کسی کی اور ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کرایہ کا ادا کرنا. بہت سارے لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو ایک اگریمنٹ ہوتی ہے کرایہ دار کے بیچ میں اور رہنے والے کے بیچ میں. ایک اگریمنٹ ہوتی ہے. اگریمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر مہینہ کرایہ ادا کرنا ہے. اگر کوئی آدمی ہر مہینے کو کرایہ نہیں ادا کرتا ہے یا کرایہ ادا کرنے سے تاخیر کرتا ہے تو یہ خیانت میں ضمنی خیانت شمار کی جاتی ہے. یہ خیانت کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنے کرائے کو وقت پر نہ ادا کریں. اسی طرح کسی شخص سے کوئی عاریت کی چیز پر لیں. گھروں کے اندر جیسے خواتین کرتے ہیں, کسی سے تیل مانگ لیا, کسی سے چاول مانگ لیا. اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کہ فلاں وقت پر لوٹاؤں گی, اگر آپ نہیں لوٹاتے ہیں تو یہ ضمنی خیانت میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح آج جیسے ہمارے یہاں چٹھی وغیرہ ڈالتے ہیں, مزاربہ کی شکل ہے, مشارکے کی شکل ہے کہ ہم پیسے ایک ساتھ اکٹھا کرتے ہیں, تو ہر شخص کا اتفاق ہوتا ہے کہ ٹائم پر پیسہ ادا کیا جائے, ہر فریق ٹائم پر ادا کرے. اگر کوئی آدمی ادا کرنے سے آگے پیچھے کرتا ہے, تاخیر سے ادا کرتا ہے, تو اس کو بھی ضمنی خیانت اسلام کے اندر شمار کی جاتی ہے. اور ایک واجبی خیانت میں عقد و پیمان ہوتا ہے. عہد و پیمان جسے ہم کیا ہے اگریمنٹ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اگریمنٹ کر لے تو یہ واجبی عہد و پیمان میں شامل ہوتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے یہاں ٹیچرز لوگ موجود ہیں, میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے گورنمنٹ سے اگریمنٹ کر لیا, آپ گورنمنٹ کے ٹیچر بن گئے, تو اگریمنٹ وقت پر ہوتی ہے کہ صبح 7 بجے آپ کو اسکول میں آنا ہے اور 4 بجے واپس جانا ہے. تو یہ عہد و پیمان میں آتا ہے. جب آپ نے کسی چیز پر اگریمنٹ کر لیا, آپ کو صبح 7 بجے آنا ہے, آپ 9 بجے آ رہے ہیں, اور 4 بجے جانا ہے, آپ 3 بجے جا رہے ہیں, یہ خیانت میں شمار ہوتا ہے. یہ خیانت میں شامل ہوتا ہے, اور یہ خیانت کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق عہد و پیمان سے ہے کہ المؤمنون علی شروطہم. مومن کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن جو زبان سے ایک بار کہہ دے, جس چیز پر اگریمنٹ ہو جائے, کوئی آدمی اس اگریمنٹ سے نہیں پیچھے ہٹتا. اور اسی طرح کچھ غیر عقدی طور پر بغیر کسی اگریمنٹ کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جسے شریعت کے اندر لقطہ کہا جاتا ہے. راستے میں جا رہے تھے, اچانک آپ کو ایک فون مل گیا, آپ نے کسی سے ڈیل نہیں کی ہے, آپ نے کسی سے عہد و پیمان نہیں کیا ہے کہ وہ فون کو اٹھا کر اس سے صاحب تک پہنچا دیں گے, لیکن یہ غیر مباشر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک امانت ہے کہ آپ اس کو لیں, اگرچہ آپ نے اگریمنٹ نہیں کی ہے مگر اس کے حقدار تک اس کو لوٹا دیں. یہ امانت کا ایک بڑا حصہ ہے جو بغیر اگریمنٹ کے ہوتا ہے. برادران اسلام, امانت کا ایک حصہ ہوا. اور یہ جہاں تک مالوں کی امانت ہے, آپ اس بات کو یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها, کہ اگر کوئی آدمی کسی سے مال لیتا ہے اور ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے ادا کر دیتا ہے. دل میں سچی نیت ہے, کسی سے قرض لیا, بیع و شراء کرنے چاہے, کوئی بھی کام مالوں کا کام آپ نے کیا, ادا کرنے کی نیت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرما دیتا ہے. اور جو آدمی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے مال لیتا ہے, اللہ اس کے مال کو خود نقصان کر دیتا ہے. تو لہذا مالوں کے مسئلے میں اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور اسی طرح یہ کام کے مسئلے میں ایک چیز یہ بھی ہے جس کو امانت میں علماء شمار کرتے ہیں کہ انسان کو جو بھی کام سونپا جائے, اگریمنٹ سے ہو یا بغیر اگریمنٹ کے, اگر کوئی بھی کام آپ کو سونپا جائے تو اس کام کو آپ پرفیکٹ انداز سے کریں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو جتنے بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے آپ ٹیچنگ کریں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو جتنے بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے مریضوں کا علاج کریں. اگر آپ داعی اور مبلغ ہیں یا جیسے میں ایک مقرر ہوں تو میرے اندر بھی امانت ہونی چاہیے کہ میں باتوں کو, اچھی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں. یہ بھی ایک امانت کا حصہ ہے. یہ بھی ایک امانت کا حصہ ہے کہ جو انسان جس کام
کام کے لیے مقرر کیا گیا اس کام میں وہ پرفیکٹ ہو جائے. اور اللہ کو یہ صفت بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے کہ جب کسی انسان کے پاس کوئی کام سونپا جائے تو اس کو بہترین طریقے سے ادا کرے. امانت کا ایک حصہ یہ بھی ہے. امانت کا ایک حصہ عزت سے تعلق رکھتا ہے کہ عزتوں کے مسئلے میں انسان کو امانت دار ہونی چاہیے. کسی کی غیبت کرنا یہ خیانت ہے, کسی کی چغلی کرنا یہ خیانت ہے. اگر آپ کے پاس کسی کا معاملہ پہنچے اور آپ اس معاملے کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں تو یہ عزتوں کے اندر خیانت ہے. اسی طرح جسم کے اندر امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسموں کے اندر امانت عطا فرمائی کہ آپ اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ کوئی بھی ایسا ناکام کریں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے. شوگر کے مریض ہیں پھر بھی میٹھا کھاتے ہیں, یہ خیانت ہے, اپنے جسموں کے ساتھ خیانت ہے. آپ کو پتا ہے کہ بیڑی اور سگریٹ پینا یہ حرام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیانت میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے, کیونکہ انسان ایسا کوئی بھی کام کرے جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچائے تو یہ جسم کے ساتھ خیانت کرنا ہے. اور اس کی طرح علم کے ساتھ انسان کو امانت داری اختیار کرنا چاہیے. علم کے مسئلے میں امانت داری یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ویسے ہی کہیں, جو رسول نے کہا ویسے ہی کہیں. اپنی طرف سے منمانی باتیں گھڑ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ خیانت میں شامل ہوتا ہے, اور اللہ اس کے رسول پسند نہیں کرتے. اور امانتوں میں سے ایک بڑی چیز امانت ہے ذمہ داری کی امانت. بڑی امانت کیا ہے؟ ذمہ داری کی امانت. اگر کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے, چاہے ذمہ دار آپ کسی عورت کے شوہر کے طریقے سے ہو جائیں, چاہے ذمہ دار آپ گھر کے بڑے اولاد کی شکل میں ہو جائیں, یا ذمہ دار آپ قوم کے بن جائیں, یا ذمہ دار کسی مدرسے کے, کسی مسجد کے, یا کسی بھی جگہ کے, اگر آپ ذمہ دار بن جائیں تو یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ایک امانت ہے. اور اس امانت میں خیانت کرنا اللہ کے سامنے بڑا ہی یعنی جرم کے شکل میں ہوتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو عطا کریں. گویا براہ راست انہوں نے کوئی ذمہ داری مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر تھپایا اور کہا کہ ابو ذر تم کمزور انسان ہو, کہا کہ ابو ذر تم کمزور انسان ہو, اور یہ ذمہ داری امانت ہے, اور قیامت کے دن ذمہ داری کو نہ ادا کرنا یہ اللہ کے پاس نقصان پہنچانے والا اور انسان کو ذلیل کرنے والا عمل ہے. تو لہذا اگر کسی کو کوئی ذمہ دار بنا دیا جائے تو یہ ذمہ داری اللہ کے نزدیک امانت ہو جاتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے بارے میں, اس ذمہ داری کی امانت کے بارے میں فرمایا کہ من استرعاہ اللہ رعیۃ, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذمہ دار بنا دیتا ہے, قوم کا سردار بنا دیتا ہے, فلم یحط بنصیحۃ, اور وہ آدمی اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا ہے, جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا نہیں کر سکتا ہے, الا لم یجد رائحۃ الجنہ, تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکتا. اگر امانتوں میں اور ذمہ داری کی امانت میں کسی نے خیانت کی تو ایسا آدمی کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا. اب یہ ذمہ داری کی امانت کیا ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنا چاہیے, اور اس کو ذمہ داری دینی چاہیے جو ذمہ داری کے لائق ہے, جو ذمہ داری کا لائق ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس بطور ذمہ دار کچھ مال آ جائے اس مال کی حفاظت کریں, اور اسی طرح اپنی قوم والوں کے دین کی حفاظت کریں. ہم ذمہ داری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ایک کرسی ہے, اس کے ارد گرد چیزیں وہی ہیں. بلکہ سلف صالحین میں دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی چیز ہے, ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے. مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں شخصوں کو میں نے بات کرتے ہوئے سنا جو آپس میں کہہ رہے تھے کہ ملک شام کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض اونٹ جو مسلمانوں کے ہیں یعنی صدقے کے اونٹ ہیں ان میں سے کچھ اونٹ بھاگ جاتے ہیں, کچھ اونٹ بھاگ جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بات کو سنا میرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا, اور اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے, اللہ پوچھ لے کہ عمر تم مدینہ کے اندر تھے, ملک شام کے اندر جو مال مسلمانوں کا تھا جس میں ایک اونٹ مسلمانوں کا تھا وہ اونٹ بھاگ گیا, تو تم نے عمر کیا کیا؟ تو اس وقت دن اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا, اس ذمہ داری کو میں کیسے ادا کروں گا؟ حضرت عمر نے بات سنی, بوکھلا کر اٹھ گئے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہوتی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ذمہ داری ایسے اشخاص کو نہیں دیا کرتے جو کمزور ہوا کرتے, چاہے سوچ کے اعتبار سے کمزور ہو, جسمانی اعتبار سے کمزور ہو. تو یہ ذمہ داری امانت کی ایک شکلوں میں سے ایک شکل ہے. امانت کی شکلوں میں سے ایک اہم شکل گواہی کی ہے کہ جب آپ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے یا کسی کے مسئلے میں آپ خود گواہی دیں تو جیسے ہے ویسے ہی دیں. اگر آپ نے گواہی کے اندر آگے پیچھے کر دیا تو آپ نے خیانت کیا. اسی طرح فیصلہ کرنے میں جب قوم کے بڑوں کو فیصلہ کرنے کے بلایا جاتا ہے یا کسی چیز کا ایگریمنٹ کرنے لکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے, اس میں بھی
ذمہ داری ہوتی ہے اور اس میں بھی امانت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کے بارے میں فرمایا. ایک امانت کا ایک حصہ جسے ہم راز پوشی کہتے ہیں، لوگوں کے راز کو چھپانا. میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ سب غور سے سنیں. میں نے رائے گروپ کے اندر خصوصی طور پر یہ ماحول سنا، چینی گوئیاں کا ماحول، کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں کی بیٹی نے ایسا کیا، فلاں کے بیٹے نے ایسا کیا. یہ زبانیں، یہ لوگوں کے راز لوگوں کے کان پر بہت زیادہ گھومتی ہیں. واقعہ صبح کا ہے اور دوپہر ہونے سے پہلے آدھے گاؤں کو ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، چاہے اس میں مرد ہو چاہے اس میں عورتیں ہوں. یاد رکھیں امانت کو چھپانے میں سے ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ آپ رازوں کو چھپائیں. اگر کسی کا راز پتہ چلے، کسی کی بیٹی نے، کسی کے بھائی نے یا کسی نے ایسا کام کیا، تو ایمان کے اندر سے سب سے واجبی حق یہ بنتا ہے کہ اس راز کو آپ اپنے دل میں دفن کر دیں، دوسروں تک نہ پھیلائیں. یہ خیانت ہے اور اس خیانت کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامہ. اللہ کے نزدیک بڑی بڑی امانتوں میں سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے پاس جاتا ہے، شوہر بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی شوہر کے پاس آتی ہے اور رات میں ان کے ساتھ جو بھی ہو وہ صبح اٹھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. راز کی بات تھی، نہیں بتانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے اٹھائے جائیں گے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حدث الرجل، میں بات مجلس کی کہہ رہا ہوں کہ مجلس سے امانتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی بات پہنچ جائے تو آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کو بات جا کر سنائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانہ، کہ جب دو انسان آپس میں بات کرتے ہیں اور دونوں جب منہ پھیر کر جانے لگتے ہیں تو مجلس امانت بن جاتی ہے. وہاں کی باتیں امانت بن جاتی ہیں. باتوں کو دوسرے کے سامنے پھیلانا یہ رازوں کو پھیلانے والی خیانت ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ایسی خیانت سے خود بھی بچیں. اور اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کسی کی گھر کی بات، کسی کی بات کہتا ہے جس کا سننا آپ کے لیے درست نہیں ہے یا راز کی بات ہے، تو آپ ایسے مسئلے میں بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. اس کے علاوہ امانت کی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر کسی کو مشورہ دیں تو امانت کے ساتھ مشورہ دیں. مشورہ دینے میں خیانت نہ کریں. ایسا مشورہ نہ دیں جو آپ کا دل چاہتا ہے، بلکہ ایسا مشورہ دیں جو سامنے والے کے لیے بہتر ہو. حواس میں سے یعنی آنکھ کی امانت ہوتی ہے، کان کی امانت ہوتی ہے، انسان کی جسم کی امانت ہوتی ہے. اگر ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ امانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم صفت ہے. ہر شخص کو اس صفت کو اپنے اندر سمانے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر امانت کو لازم قرار دے. اللہ امانت کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح اللہ تعالی ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.